عزیز دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی پر اسرار شخصیت سے متعارف کروانے جا رہا ہوں جس کا نام شاید آپ نے نہ سنا ہو۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ وقت کا مسافر تھا۔ میں بات کر رہا ہوں ایرانی شخصیت واجد بستانی کی، جس کی کہانی ہمیں ایسے واقعات کا اشارہ دیتی ہے جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں۔ واجد بستانی کی کہانی ہمیں ایک ایسی دنیا میں لے جاتی ہے جہاں ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہوگی، جہاں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس نے ایک ایسی ٹیکنالوجی کا اشارہ دیا جو انسانوں کی شکل میں نقالی کرے گی، اور آج ہم جسے ڈیپ فیک کے نام سے جانتے ہیں، یہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ اس نے کہا تھا کہ یہ فریب اتنا پختہ ہوگا کہ بڑے بڑے عالم اور دانشور بھی اس میں دھوکہ کھا جائیں گے۔ واجد بستانی کا ایک اور حیران کن دعویٰ یہ تھا کہ دنیا کے کچھ طاقتور اور خفیہ گروہ، جنہیں لوگ ایلومیناتی بھی کہتے ہیں، وہ دنیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا مقصد دنیا میں فتنہ و فساد اور تباہی پھیلا کر ایک نئی عالمی حکومت قائم کرنا ہے۔ یہ تنظیم بظاہر دنیا کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہے، جیسے کہ ماحولیاتی مسائل کا حل یا عالمی معیشت کی بہتری، لیکن اس کے پیچھے ایک شیطانی ایجنڈا چھپا ہوا ہے۔ یہ وہی شیطانی ایجنڈا ہے جو آج بھی ہم اسلام آباد میں ایک مسجد کے گرائے جانے اور پھر وہاں راتوں رات درخت لگائے جانے جیسے واقعات میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ سازش صرف عالمی نہیں بلکہ مقامی سطح پر بھی کام کر رہی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ سب کچھ ایک ایسے فتنے کی تیاری ہے جس کا انسانیت کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اس نے دجال کے آنے کا اشارہ بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کی سب سے بڑی طاقت یہ ٹیکنالوجی ہوگی جس کے ذریعے وہ لوگوں کو فریب دے گا۔ اس نے کہا تھا کہ دجال خود کو دنیا کا نجات دہندہ ظاہر کرے گا اور اس کے پاس وہ تمام طاقتیں ہوں گی جو ٹیکنالوجی کے ذریعے ممکن ہے۔ واجد بستانی نے کئی باتیں ایسی کی جو لوگوں نے نظر انداز کر دی، لیکن آج جب ہم اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اس کی باتوں پر یقین آنے لگا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ تمام ٹیکنالوجی اور فتنے ایک وقت میں اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس دنیا کا ایک مقصد ہے اور اس دنیا کو تباہی کی طرف دھکیلنے والے خود ہی اس کا شکار ہو جائیں گے۔ واجد بستانی کی کہانی ہمیں ایک بہت اہم پیغام دیتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ چاہے دنیا کتنی بھی ترقی کر لے، چاہے ٹیکنالوجی کتنی بھی طاقتور ہو جائے، اصل طاقت اس کے پیچھے موجود ہے اور وہی طاقت ان تمام چیزوں کا اختتام بھی کرے گی۔ ہمیں کسی ٹیکنالوجی، کسی گروہ یا کسی طاقت سے خوفزدہ ہونے کی بجائے صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اس کی کہانی ہمارے لیے ایک عبرت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جھوٹ کتنا ہی سچا لگے اور حقیقت کتنی ہی عجیب، آخر میں فتح سچائی کی ہی ہوتی ہے۔ واجد بستانی ایک کردار تھا یا ایک حقیقی شخصیت، اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں، لیکن اس کا پیغام یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، کیونکہ آنے والے وقت میں اصل لڑائی ٹیکنالوجی اور انسان کے درمیان نہیں بلکہ حق اور باطل کے درمیان ہوگی۔